یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ایروپلین گریو یارڈ۔ اسے گریو یارڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور مینٹیننس ایریا بھی، کیونکہ یہاں زیادہ تر جہاز پریزرو ہونے کے لیے ہی آتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان ایروپلینز کو ری اسمبل کر کے دوبارہ اڑنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس بون یارڈ میں 3000 سے بھی زیادہ ایروپلینز موجود ہیں اور کئی تو یہاں لگ بھگ 50 سال سے کھڑے ہیں۔ بون یارڈ میں 800 مکینکس ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان ایروپلینز کی پریزرویشن اور مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں کھڑے ان ایروپلینز کی قیمت کی بات کریں تو ان ایروپلینز کی قیمت تقریباً $35 بلین ہے۔ اس بون یارڈ کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا اور آخر اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا تھی، یہ سب اور اس سے جڑے سوالوں کے جواب آپ جان پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویلکم ٹو انویزیبل اسپاٹ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2 سے، جب یو ایس ملٹری کے پاس ضرورت سے زائد ایئر کرافٹس موجود تھے اور ان میں سے کئی پرانے ایئر کرافٹس کو ٹھکانے لگانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب اگر اس صورتحال میں ان پرانے ایئر کرافٹس کو پھینک دیا جاتا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ کئی بار ایروپلینز کے پارٹس بھی کام آ جاتے ہیں۔ یو ایس ایئر فورس نے اب ایریزونا کے ڈیزرٹ میں ایروپلین یارڈ کو بنانے کا سوچا، کیونکہ یہ زمین بھی انہیں خریدنی نہیں پڑنی تھی اور یہ جگہ بھی بہت بڑی ہے۔ خیر، یہ ایروپلین بون یارڈ اب 10 کلومیٹر تک پھیل چکا ہے۔ اگرچہ یہ صحرا ہے لیکن یہاں کی زمین پتھر کی طرح سخت ہے، جس کی وجہ سے جہاز مٹی میں دھنستے نہیں ہیں۔ اس علاقے میں لو ہیومیڈیٹی ہونے کی وجہ سے ایروپلینز رسٹنگ سے بھی بچے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سارا صحرا ہے تو یہاں ٹیمپریچر 38 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایروپلینز پر پڑنے والی دھوپ ریفلیکٹ ہو کر اس علاقے کے ٹیمپریچر کو ڈبل کر سکتی تھی، اور اس سے بچنے کے لیے ان ایروپلینز کو ایک خاص طریقے سے کور کیا جاتا ہے۔ ہر روز تقریباً ایک ایئر کرافٹ یہاں لینڈ کرتا ہے اور ایک ایئر کرافٹ یہاں سے ٹھیک ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس بون یارڈ میں ایئر کرافٹس لینڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس جہاز کی مکمل ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں۔ جہاز کے انجن کو محفوظ کرنے کے لیے اسے فلیش فارم میں بھیجا جاتا ہے، جہاں اس کے انجن سے سارا فیول نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہاز کلیننگ سٹیشن میں بھیجا جاتا ہے، جہاں اسے واش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ صحرا بہت زیادہ ڈسٹی اور گرم ہوتے ہیں، اسی لیے جہاز کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسے سیل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس پر بلیک سپرے سے کوٹنگ کی جاتی ہے۔ جہاز کے انجن کو بیریئر پیپر کے ساتھ کور کیا جاتا ہے اور جہاز کے فرنٹ کو ہیٹ سے بچانے کے لیے اس پر وائٹ کوٹنگ کی جاتی ہے۔ پریزرویشن کے مکمل ہونے کے بعد جہاز کو سٹوریج ایریا میں بھیجا جاتا ہے، جہاں ایروپلینز کو ہیوی وائرز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ AMARG یعنی ایروپلینز مینٹیننس اینڈ ری جنریشن گروپ اس بون یارڈ کو اون کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ایروپلینز ری جنریشن میں بھی بہت کام کیا ہے، کیونکہ بہت سے جہاز تھوڑی بہت ریپیئرنگ سے ہی دوبارہ اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کئی ایروپلینز جو پوری طرح اڑنے کے قابل نہیں رہتے، ان کے پارٹس کام دے جاتے ہیں، اور اس بون یارڈ سے ہر سال تقریباً $5 بلین کے ایئر کرافٹس کمپوننٹس مختلف ایئر بیسز کو دیے جاتے ہیں۔ بون یارڈ میں یو ایس ملٹری، نیوی اور ایئر فورس سمیت مختلف ایجنسیز کے 80 سے زائد اقسام کے ایئر کرافٹس موجود ہیں۔ اگر کوئی جہاز بالکل بھی کسی کام کا نہ ہو تو پھر اسے سکریپ ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں اس میں سے نکلنے والا لوہا اور سٹیل بیچا جاتا ہے۔ کل ملا کر بات کریں تو یہ بون یارڈ ایروپلینز کے لیے ایک گریو یارڈ نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ یہاں جس طرح ایروپلینز کی کیئر کی جاتی ہے وہ سچ مچ قابل ستائش ہے۔ خیر، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔